بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کی مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جیسے معلوم ہے کہ جس مال میں زکوٰۃ واجب ہے اس پر سال گزرنا چاہیے، اور جس دن سال گزرے تو وہ بنیادی ضرورتوں سے زائد ہونا چاہیے۔ تو اس سے پہلے یہ بتایا تھا کہ ضرورت اس دن کی معتبر ہے، جس دن سال پورا ہو رہا ہو اس دن کی ضرورت کا اعتبار ہے کہ اس دن ان پیسوں کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ جس کے اندر اگر اس کو استعمال کیا جائے تو اس کا نصاب برقرار نہیں رہتا، نصاب سے کم مال رہ جاتا ہے۔ اگر آئندہ کی کوئی ضرورت ہے، مثلا کسی نے رمضان کے بعد مکان بنانے کا ارادہ کیا ہے یا پھر بچوں کی شادی کا مسئلہ ہے، تو ایسی صورت کے اندر یہ مستقبل کی ضرورتیں ہیں، اس کا اعتبار نہیں ہے، لہذا ایسے مال پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی اگرچہ اس پیسوں سے اس نے مکان بنانے کا ارادہ کیا ہو رمضان کے بعد۔ اسی طرح حج کا ارادہ ہے اور اس کے لیے پیسے جمع کر رکھے ہیں، تو حج یہ بھی اللہ کا ایسا حق ہے کہ وہ زکوٰۃ کے لیے مانع نہیں ہے، لہذا جب اس پر سال گزرے گا تو اس مال کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ پھر قرض جو ہوتا ہے لوگوں کے ذمے، تو بعض قرض ایسے ہوتے ہیں کہ جو لمبی مدت میں ادا کرنے ہوتے ہیں، قسط وار، جیسے کسی نے بڑی لون لے لی ہے بینک سے، اب رہ گیا یہ مسئلہ کہ بینک سے لون لینا جائز ہے یا نہیں، تو وہ مسائل انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ تو کسی نے لمبی مدت کے لیے 2 سال 3 سال کے لیے بڑی مقدار میں بڑی رقم لون لی ہے اور اس کو ہر مہینے قسط وار ادا کرنی ہے، تو بعض مرتبہ یہ قرض اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر آدمی اپنی کل مالیت اور کل سرمایے میں سے پوری مقدار جو اس نے لون لی ہے، قرض لیا ہے، اس پوری مقدار کو الگ کرے تو وہ آدمی صاحب نصاب بھی نہیں رہتا۔ بعض مرتبہ اتنی بڑی رقم وہ قرض لیتا ہے بلکہ خود زکوٰۃ کا مستحق بن جاتا ہے قرض میں ڈوبنے کی وجہ سے، حالانکہ وہ اچھی طرح کھا پی رہا ہے، مزے سے جی رہا ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر جو مسئلہ یہ ہے کہ وہ 1 سال کے اندر جتنی قسطیں ادا کرنی ہیں، جتنا لون ادا کرنا ہے 1 سال کا، تو اس کو الگ کر دے۔ مثلا 1 سال میں 1 لاکھ روپے ادا کرنے ہیں 12 قسطوں کے اندر، تو ایسی صورت میں اس کے پاس گھر میں جو زیورات اور پیسے ہیں ان میں سے 1 سال کی قسطیں، 1 سال کا قرضہ الگ کر دے، اور 1 سال کا قرض الگ کرنے کے بعد اگر نصاب کے وقت اس کے پاس مال بچتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ پورا جو قرضہ ہے 3 سال کا 3 لاکھ یا جتنا بھی ہو، تو اس کو الگ نہیں کریں گے بلکہ صرف 1 سال کا قرضہ الگ کیا جائے گا۔ دیہاتوں میں تو یہ صورت معمولی پیمانے پر ہوتی ہے، لیکن شہروں میں جو بڑے تاجر ہوتے ہیں، بڑے سرمایہ دار ہوتے ہیں، وہ لاکھوں کی رقم قرض لیتے ہیں بلکہ کروڑوں کی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کے ہاتھ میں کیش یا پھر ان کے گھر میں اتنے زیورات نہیں ہوتے کہ جس کی وجہ سے وہ پورا قرضہ الگ کیا جائے تو وہ نصاب کے مالک بھی رہے، بلکہ ان کے ذمے بہت سارا قرضہ باقی رہ جاتا ہے، تو حالانکہ وہ اچھی طرح جی رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ مسئلہ ہے کہ صرف 1 سال کے اندر جتنا قرضہ ادا کرنا ہو تو اس کو الگ کریں گے، الگ کرنے کے بعد اگر نصاب کے وقت جب مال بچ جاتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کن کن اموال میں واجب نہیں ہوتی۔ یہ قید لگائی تھی کہ وہ مال بھرنے والا ہونا چاہیے، لہذا اگر کسی کے پاس ضرورت سے زائد مکان ہے، ایک مکان میں رہتا ہے، دوسرا تیسرا مکان خالی پڑا ہے، اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بڑھنے والا مال نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس ضرورت سے زائد کپڑے ہیں، ضرورت سے زائد جوتے چپل ہیں، تو ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ گھر کے اندر ضرورت سے زائد جو سامان ہے، جس کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت سے زائد سامان،
چاہے جس شکل میں بھی ہو، تو ان پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے ٹیلی ویژن ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ بڑھنے والا نہیں ہے، لہذا اس کی مالیت پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح جو دوسری چیزیں ہیں، مثلا گاڑیاں ہیں تو ایک گاڑی سے کام پورا ہو جاتا ہے، لیکن کسی کے پاس 2 گاڑی 3 گاڑیاں ہیں تو جو زائد گاڑیاں ہیں ان کی مالیت پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ کسی نے گاڑی اس لیے رکھی ہے تاکہ وہ کرایہ پر دے اور اس سے اجرت حاصل کرے، تو اس کی مالیت پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ اجرت اس کے جیب میں موجود ہے، اس کے پاس کیش موجود ہے اور سال پورا ہو جائے تو ایسی صورت میں دوسرے نصاب کے ساتھ جو رقم اس کے پاس ہوگی کیش تو اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرے گا، لیکن ان گاڑیوں کی مالیت پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ سے متعلق ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس کا مالک بنانا ضروری ہے، لہذا اگر کسی نے کرائے پر کسی غریب آدمی کو مکان دیا ہوا ہے اور وہ کرایہ ادا نہیں کر سکتا ہے، تو اب یہ آدمی یہ سوچے کہ مجھے ویسے بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو چلو اس مہینے کا کرایہ اس سے وصول نہیں کروں گا اور اس کو زکوٰۃ میں شمار کر لوں گا، یہ نہیں چلے گا، بلکہ جب مالک بنانا ضروری ہے۔ یہ تو آپ نے صرف اس کو فائدہ پہنچایا ہے، فائدہ اٹھانے کا اس کو اختیار دیا ہے، مالک نہیں بنایا ہے، لہذا یہ صورت صحیح نہیں ہوگی۔ تو کسی کو فائدہ پہنچایا یعنی نفع اٹھانے کا اختیار دیا تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے۔